کانفرنس منعقد کی گئی، جس کا مقصد وہ منشا مسلمان خواتین میں شعور بیدار کرنا اور ان میں دینداری پیدا کرنا اور موجودہ حالات میں پیش آنے والے نت نئے فتنوں سے انہیں محفوظ کرنا ہے۔ اور عزیز سامعین گرامی، تو عزیز سامعین و سامعات، ہر طرف طلاق ثلاثہ کا جو عنوان ہمیں سنائی دے رہا ہے، تو ایک عام خاتون، ایک عام مسلمان عورت جو طلاق ثلاثہ سے صحیح طور پر واقف نہیں ہے، اس کے ذہن میں کئی سوالات ہوں گے کہ آخر یہ طلاق ثلاثہ کیا ہے اور حکومت ہمارے ساتھ یہ کس طریقے کی ہمدردی کر رہی ہے۔ تو انہی چیزوں کو آج ہم مفتیات جامعۃ المومنات ایک مذاکرے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر مفتیہ نازیہ عزیز مومنات کی صاحبہ، نائب شیخ الحدیث جامعۃ المومنات سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، ہر طرف طلاق ثلاثہ کا عنوان ہمیں سنائی دے رہا ہے۔ کوئی سیاستدان ہو، حتیٰ کہ صدر جمہوریہ کی زبان پر بھی طلاق ثلاثہ کا ہی عنوان ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آخر یہ طلاق ثلاثہ ہے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ جی محترمہ، آپ نے بالکل بہت صحیح بولا ہے کہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، آج کل سب کی پہلی خبر صرف طلاق ثلاثہ ہی ہے، اور لگتا ہے یہ موجودہ حکومت کا ایک سستی شہرت کا حربہ ہے جو دراصل محسوس ہو رہا ہے آئندہ انتخابات کی تیاری میں کام آ جائے، کیونکہ وہ جتنا ہمارے خلاف بولیں گے اتنا دکھایا جائے گا، اور جتنا دکھایا جائے گا تو اس کی اکثریت کا مقدار بڑھ جائے گا۔ یعنی کہ لفظ طلاق اسلامی اصطلاحی شرعی سے ایک ایسا کلمہ ہے جس کی ادائیگی اگر شوہر کی زبان سے ہو تو میاں بیوی کے درمیان جدائی واقع ہو جائے، اور ثلاثہ عربی میں تین کو کہتے ہیں۔ طلاق ثلاثہ یعنی اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں تین طلاق دے تو اس کو طلاق ثلاثہ کہتے ہیں۔ لیکن آج کی اصطلاح میں اس طلاق ثلاثہ کو جو سپریم کورٹ کے نظریے سے ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان مرد اپنی بیوی کو تین طلاق دیتا ہے تو شادی وہی ٹوٹے گی، اور یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے۔